اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور سب نے یہی کہا کہ خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ ایک پیغام تھا جو کہ سب نبیوں نے دیا، سب سے آخر میں جناب رسول خدا نے۔ لیکن یزید نے اس تمام پیغام کی نفی کی اور اس نے اپنے منبر پر بیٹھ کے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی خدا نہیں، اور اس نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ضرورت پڑی تھی جب وہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم تھا کہ اسے مولا حسین سے بیعت لینی تھی؟ آپ تو مدینے میں خاموش بیٹھے تھے، کوئی آپ ایسی بات نہیں کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا ڈر تھا اسے؟ ڈر صرف اس کو یہ تھا کہ میں جس کو چاہے خرید لوں گا لیکن حسین کو نہیں، اور جو پیغام رسول لے کے آئے ہیں میں اس کی منفی کر رہا ہوں، میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے لیکن حسین نہیں، کیونکہ حسین منی و انا من الحسین ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین میری بیعت کر لیں گے تو جو میں نیا دین بنا رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ حسین بیعت کر لیں گے تو سب اس دین کو مان لیں گے۔ لیکن حسین اللہ کا سچا عاشق، اور میرے مولا حسین نے وہ قربانی دی کہ جو نبیوں میں سے بھی کوئی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ دین ایک امانت تھا جو رسول اللہ لے کر آئے اور رسول اللہ کے پاس تھا۔ میرا رسول سب سے بڑا امین ہے، صادق بھی ہیں، امین ہے، لیکن آپ امین اس دین کے امین تھے جو 1,23,999 نبی لے کر آئے، اور اس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے ثبوت دے دیا کہ میں رسول کا سپوت بیٹا ہوں، کیونکہ سپوت بیٹا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو باپ کی عزت بنائے، باپ کی شان میں اضافہ کرے۔ اور رسول کے جانے کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنا پورا گھر لٹا دیا اور بچا لیا اس دین کو۔ اور پھر اس دین کو بچانے کے لیے بہن نے ساتھ دیا، بھائی نے ساتھ دیا، 4 سال کی بیٹی سکینہ نے ساتھ دیا۔ جب دربار شام میں جہاں شراب کا دور چل رہا تھا، کسی غیرت مند سے یہ پوچھو، ایک عام انسان سے، ایک غریب انسان سے یہ پوچھو کہ کسی مجمع میں کسی جگہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو کیسے اپنی بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے تم چلو، پیچھے میں چلوں گا، کیونکہ سامنے اس کی نظر ہوتی ہے، پشت پہ وہ خود ہوتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، میری بہن پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اپنی ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ اول تو کوشش ہی یہ کرے گا کہ مجمع میں وہ لے کر ہی نہ جائے، اور اگر کبھی چلی بھی جائیں کسی بازار میں شاپنگ کے لیے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن یہ میری مجبوری سید سجاد جو غیرت مند اتنا تھا کہ اپنی ماں کو مسح کرتے ہوئے بھی دیکھ کے برداشت نہیں کرتا تھا کہ سر ننگا ہو۔ اس نے اپنی امامت کے پہلے دن ہی سب سے بڑا امتحان یہ دیا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مولا حسین تو شہید ہو گئے، لیکن ہر موڑ پر میرا حسین کا لال شہید ہوتا رہا، ہر موڑ پر میری بی بی زینب شہید ہو رہی تھی۔ یہ ایسی مقتل گاہ تھی جو جگہ جگہ تھی،
ہر موڑ پہ یہ ایک مقتل گاہ تھی جہاں پہ پھوپھی اور بھتیجے کو قتل ہوتا رہا، لیکن خدا کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں آل محمد نے۔ جب دربار یزید میں میری بیوی نے خطبہ دیا اور دربار والوں کو پتہ چلا تو کہیں سفیر روم کھڑا ہو گیا کہ یزید تو نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن میری بیوی نے اس وقت جناب سید سجاد سے کہا، قم یا سیدی یا مولائی، کھڑے ہو جا میرے لال، میرے سید، میرے امام۔ آپ نے یہ بتایا کہ یہ میرا بھی امام ہے اور یہ سید و سردار ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغام خداوندی دیا تھا کہ خدا ایک ہے اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، تو اس وقت جب ابو لہب اور ابو جہل نے مانا نہیں اور اٹھ کے جانے لگے تھے تو جناب ابو طالب نے ان دونوں کو کندھوں سے پکڑ کے بٹھایا تھا اور جناب رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، قم یا سیدی یا مولائی، اٹھ میرے سید اور میرے مولا۔ یعنی آپ نے رسول خدا کو اپنا رسول بھی مانا، اپنا مولا بھی مانا، اور آپ نے کہا تھا اس وقت سب کے سامنے، اٹھ میرے سید اور میرے مولا، اور بتا انہیں جو تو بتانا چاہتا ہے، سنا انہیں جو تو سنانا چاہتا ہے۔ آج اس بھرے دربار میں اسی طریقے سے علی کی شیر دل بیٹی نے اپنے دادا کی سنت کو پورا کیا اور کہا، اٹھ میرے سید میرے مولا اور بتا انہیں کہ جو تو کہنا چاہتا ہے کہہ، اور سنا انہیں جو تو سنانا چاہتا ہے سنا۔ جب میری بیوی نے یہ بات کی تو تمام دربار والے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے خطبہ دینا چاہا تو یزید نے کہا کہ میں خطبہ نہیں دینے دوں گا، اس کو تقریر نہیں کرنے دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کرنے دے اس کو تقریر، بلکہ یزید کا بیٹا معاویہ بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے بھی کہا کہ تقریر کرنے دو۔ امام سجاد نے خود یزید سے کہا کہ مجھے تقریر کرنے دے، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے میرا خطیب منبر پر جائے گا، اور اس نے خطیب کو منبر پر بھیجا۔ خطیب اس کا منبر پر جب گیا تو اس نے جا کر وہ تقریر کرنی شروع کی، اس نے شان بیان کرنی شروع کی، اور اس نے جو کچھ بھی وہ برائی کر سکتا تھا آل محمد کی، وہ اس نے برائیاں کی۔ اور جب وہ بہت زیادہ تقریر کرتا رہا، جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، لوگوں اور امام سجاد کے سامنے امام علی اور امام حسین کے لیے بدگوئی کرتا رہا، اور اس نے یزید کی بہت تعریف کی، اس کے اجداد کی بہت تعریف کی۔ تو میرے مولا سید سجاد نے منبر کے نیچے سے آواز بلند کی اور آپ نے کہا کہ وائے ہو تم پر اے خطاب کرنے والے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو غضبناک کر دیا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس منبر پر جا کر کچھ ایسی گفتگو کروں کہ جس میں خدا کی خوشنودی ہو، کیونکہ یہ تو اس نے تو ساری کی ساری تیری خوشنودی کے لیے بات کی ہے، اور میں ایسی بات کروں گا جس میں خدا بھی خوش ہوگا اور حاضرین کے لیے بھی اجر و ثواب ہو۔ تو یزید نے پھر انکار کر دیا، لیکن جب حاضرین نے کہا کہ اجازت دے دیں، اس لیے کہ یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک خطیب کے لیے لازمی ہاتھ کھلے ہوں، کیونکہ جب وہ خطیب بات کرتا ہے تو اس کو ہاتھوں کے اشارے بھی کرنے ہوتے ہیں، حلق بھی خشک نہیں ہو، پانی بھی پیا ہوا ہو۔ لیکن اس وقت میرے مولا سجاد تازیانے کھا کر آئے تھے، پتھر کھا کے آئے تھے، آگ سے آپ کا امامہ تک جلا ہوا تھا، سر کے بال چلے ہوئے تھے، زخمی باقر کی وہ زنجیر جو آپ کے توق کے ساتھ تھی، میرے مولا باقر بھی ساتھ زخمی کھڑے تھے۔
تو یزید نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو نیچے نہیں اتریں گے، اور اس طرح سے پھر وہ ہمارے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، جو کچھ بھی یہ شخص کہے گا اس کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے اسے ممبر پر جانے دے۔ یزید نے کہا کہ تم سمجھتے نہیں ہو یہ آل محمد ہیں، علم اور کمال انہیں اس طرح دیا گیا ہے جیسے پرندہ دانے کو اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ لیکن لوگ بار بار یزید سے کہتے تھے کہ اجازت دے دے، اور جب یزید کے بیٹے معاویہ نے بھی کہا تو بیٹا تو بہت پیارا تھا یزید کو، اس نے ناچار ہو کر امام سجاد کو اجازت دی۔ میرے مولا ممبر پر گئے، آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا، ایھا الناس اتینا ستا وفضلنا بسبع آتینا ان علم والحلم، اے لوگوں، ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں، اور وہ 6 چیزیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ علم ہے، حلم ہے، جوان مردی ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ لیکن وہ 7 چیزیں کہ جن کے ساتھ ہمیں برتری حاصل ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور صدیق اکبر یعنی سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ علی علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ تیسرا، جعفر طیار ہم سے ہیں۔ شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ ہم سے ہیں، اور اس امت میں محمد کے نواسے حسین و حسن ہم سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب نسب بتاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہنا شروع کیا، اے لوگو، میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا میں ڈال کر اپنی جگہ پر رکھا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بتایا جناب ابراہیم، اور زمزم و صفا جناب اسماعیل، اور پھر جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا میں ڈال کر اپنی جگہ پر رکھا، رسول خدا۔ میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے احرام کا لباس پہنا، میں بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے ننگے پاؤں طواف کیا، میں بہترین انسان کا بیٹا ہوں کہ جس نے طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، میں اس بہترین شخص کا فرزند ہوں کہ جو حج کو بجا لایا اور لبیک کہا۔ اس لیے کہ یزید نے اس سے پہلے جو اس شخص کو خطیب کو بلا کے خطاب کرنے کو کہا تھا، اور اس نے جناب امام حسن حسین اور سب کے اجداد کے بارے میں میرے مولا سجاد کی بری باتیں کی تھی، تو آپ نے اس کا جواب دیا دربار والوں کو کہ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، یعنی آپ نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مکہ سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، یعنی آپ نے رسول خدا کی شب معراج کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو شب معراج سدرۃ المنتہا کو پہنچا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جو اس قدر خدا کے نزدیک ہوا کہ اس کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کم تھا۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ آسمان کے ملائکہ نے اس کی اقتدا کی اور نماز پڑھی۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ خدا نے جس کی طرف وحی کی، میں خدا کے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ یعنی میرے مولا نے پورا اپنا سارے جد کے متعلق آپ نے سارا حال سنایا۔ آپ نے کہا کہ میرا جد وہ ہے کہ جو شب معراج سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، یعنی اس سے پہلے جو اس نے علی مرتضیٰ کی برائی کی تھی، آپ نے اب علی مرتضیٰ کے نام سے تعارف کروایا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مشرکین کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول کے آگے آگے تلوار کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کی اور 2 نیزوں کے ساتھ
وہ میرا جد جنگ کرتا تھا، اور 2 مرتبہ یعنی رسول خدا کی ہجرت کے بعد جناب حضرت علی کے لیے فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہجرت کی۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے جنگ بدر اور جنگ حنین میں دشمن کے ساتھ جنگ کی، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں حکم رسول کا انکار نہ کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو مومنین کا امیر ہے، پیغمبروں کا وارث ہے، اور مسلمانوں کا پیشوا ہے، اور جہاد کرنے والوں کی آنکھ کی روشنی کا باعث ہے، اور خدا کی پرستش کرنے والوں کی زینت اور مناجات کرنے والوں کا سرور، اور درگاہ خدا کے نزدیک زیادہ رونے والا ہے، اور سب سے زیادہ استقامت کرنے والا ہے، اور آل یاسین سے بہترین اٹھنے والا کہ جس نے دین سے خارج ہونے والوں کے ساتھ جنگ کی، بیعت توڑنے والے اور باغیوں کے ساتھ جنگ کی، ناصبی دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو قریش میں سب سے زیادہ قابل فخر تھے، اور مشرکین کو نابود کرنے والے، منافقین پر خدا کے تیروں میں سے ایک تیر، اور دین خدا کے حامی اور عابدوں کی پہچان تھے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میرا باپ وہ ہے کہ جو جوان مرد ہے، حسن اور زیبا کو بخشنے والا، ہوش مند، پاک حجاز کی سرزمین پر خدا کی مرضی سے بلند ہمت والا پیشوا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، مشرکین کی پشتوں کو کاٹنے والا، سب سے زیادہ جرت والا، سب سے زیادہ قوی، اور کافرین کے مقابلے میں شکست نہ کھانے والا، شیر دلاور اور جنگ میں سب سے آگے آگے ہونے والا، اور کافروں کو اس طرح پیسنے والا کہ جس طرح پتھر کو چکی پیستی ہے۔ عراق کا ایک سوار، مکہ اور مدینے کا سردار، عقبہ، بدر اور احد کا بہادر سوار، بے مثل عرب کا آقا، جنگ کا پہلوان۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عرفات کا وارث، رسول خدا کے 2 نواسوں کا باپ، میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا اور اپنے جد امجد علی کے تعارف کے بعد پھر آپ نے اپنے پتر بزرگوار کا تعارف کروایا۔ اور آپ نے جب دیکھا یزید کی طرف، اور پھر آپ نے اپنے بابا کے سر حسین کو دیکھا، یزید کے اس ظلم کو دیکھا جو بار بار وہ خیزران کی چھڑی سے کبھی میرے مولا حسین کے رخساروں کو لگاتا تھا، کبھی لبوں کو لگاتا تھا، کبھی دانتوں کو لگاتا تھا۔ کسی غیرت مند باپ کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہو اور غیرت مند بیٹا سامنے کھڑا ہو تو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میرے مولا جناب سید سجاد نے توق کی وجہ سے سر تو بلند نہیں ہو رہا تھا، آپ نے بہت مشکل سے سر اٹھایا اور آپ نے کہا میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں ختیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں۔ اور لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کس دلیری اور کس ہمت کے ساتھ، جبکہ آپ کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک تھے، آپ کا لباس جلا ہوا تھا اور سر سے خون جاری تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اس کا فرزند ہوں سر حسین کو دیکھ کے کہ جو ظلم سے شہید کیا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو پشت سے جدا کیا گیا ہے۔ آپ نے اس ظلم کو بتایا کہ جب کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو شرک سے کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس ظلم کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو پشت سے جدا کیا گیا۔ پھر آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے اور آپ نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تشنا لب شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا بدن کربلا کی زمین پر پڑا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے امامے اور ابا کو لوٹا گیا۔ امام سجاد اپنے باپ کا تعارف کراتے جاتے تھے، بیبیاں یا حسینہ یا حسینہ کرتی تھیں، لوگ
جو شراب پی رہے تھے جام نیچے پھینک دیے تھے اور زار و قطار رونے لگے، اور اس قدر گریہ اور نالہ کی آواز بلند ہوئی تو یزید ڈر گیا، اور اس نے ایک دم کہا کہ مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور ایک دم اس نے 5-6 مؤذن کو بلایا اور کہا چاروں طرف دربار میں اذانیں دینی شروع کر دو۔ مؤذن نے بغیر وقت کے اذان دینی شروع کر دی۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام سجاد نے فرمایا کوئی چیز خدا سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا میرے بال، کھال، گوشت اور خون خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امام سجاد نے مؤذن سے فرمایا تجھے محمد کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو جا۔ جب اس نے محمد کے حق کا واسطہ دیا تو مؤذن خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ممبر کے اوپر سے یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے یزید، محمد میرے جد ہیں یا تمہارے جد ہیں؟ دربار والے آنکھیں کھول کے وہ جو مجوسی، نصرانی، عیسائی اور یہودی تھے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ میرے جد ہیں یا تمہارے جد ہیں، اگر تو یہ کہے کہ وہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، اور اگر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ میرا جد ہے تو پھر کیوں اس کی عطرت اور خاندان کو شہید کیا؟ جس کو تو رسول اللہ بھی مانتا ہے تو نے اسی کی جد کو ساتھ یہ ظلم کیا، تو نے شہید کر دیا۔ کیوں میرے والد کو شہید کیا؟ کیوں مجھے اور اس کے حرم کو قیدی بنایا؟ اور اس کے بعد وہ لوگ جو رو رہے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے لوگو، تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس کا جد اور باپ رسول خدا ہوں؟ تو دربار سے ایک دم بلند رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آپ نے روتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا اس وقت خدا کی قسم اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا جد رسول خدا ہے، پس کیوں اس شخص نے، اس یزید نے میرے والد کو شہید کیا؟ اور اے لوگوں دیکھو ہمیں رومیوں کی طرح قید کیا ہے۔ اے یزید، ایسا ظلم بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تجھ پہ قیامت کے دن میرا دادا اور بابا مدعی ہوں گے۔ اور جب اس نے یزید نے یہ حال دیکھا تو اس نے مؤذن سے کہا کہ اب تو ایسا کر کے اذان جاری کر دے۔ جب یہ بات کی تو میرے مولا نے کہا کہ اذان مت دے، اور اب بس میرے مولا کے رونے گریہ اتنا بلند ہو چکا تھا، اور میری بیوی زینب امام سجاد کے خطبے کو سن کے زار و قطار رو رہی تھی۔ ساری بیویاں رونے لگ گئی تھی۔ جناب سکینہ کی حالت بہت خراب تھی۔ آپ بار بار بابا کے سر کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ ایک شور گریہ تھا، چاروں طرف سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا محمد یا حسین، یا حسین۔ دربار میں بھی لوگ یہی کر رہے تھے، ہائے حسین، ہائے حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے رحیم، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا، کل میں خیر، کل کے پیچھے ہمارے، تیز پر تیز میں خیر۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں اس ذکر کے صدقے انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا، جن کے گھر نہیں اس ذکر کے صدقے انہیں گھر عطا کر دے۔ اے میرے مولا، ہر مقروض کا قرض عطا کر دے۔
اے میرے مولا وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک بر اور نیک کرتے۔ اے میرے رحیم جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرتے اور ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔